سب کو سب سے پہلے تو رمضان مبارک۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کو ہمارے لیے بابرکت بنا دے اور اس میں کیے جانے والے ہر عمل کو قبول فرما لے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ بنا لے، اور ہم زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں نیکیاں کمائیں اور سستی سے باز آ جائیں، نیند سے باز آ جائیں، زیادہ کھانے پینے سے باز آ جائیں۔ تو یہ ضرور دعا مانگنی ہے۔ یہ مہینہ تقویٰ کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے، نیکیوں کا مہینہ ہے۔ اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم نے اسی کو گول بنانا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا ہے اس میں، ان شاء اللہ تعالیٰ، ان شاء اللہ تعالیٰ۔ تو آج ان شاء اللہ تعالیٰ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم سورہ بقرہ کی تفسیر بہت ڈیٹیلڈ نہیں لیکن رمضان کے مہینے میں جتنا ہو سکے اس کو ٹچ کریں گے، اس کو سیکھیں گے، اس کی ریفلیکشنز کو لیں گے اپنی زندگی میں، کیونکہ یہ سورہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورہ ہے، سب سے اہم نہیں کہی جائے گی لیکن اس میں بہت ساری تھیمز آ جاتی ہیں، بہت زیادہ ڈیٹیل آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی جو ٹاپکس ہیں وہ بہت ہٹ کے ہیں کیونکہ پہلی سورہ ہے، مطلب سیکنڈ سورہ ہے، ٹھیک ہے، اور سب سے لمبی بھی سورہ ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری تھیمز کو ٹچ کیا ہے، جیسے توحید کو ٹچ کیا ہے، رسالت کو ٹچ کیا ہے، آخرت کے اوپر بات کی گئی ہے، ہدایت اور ایمان پہ بات کی گئی ہے۔ پھر اس میں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے، بنی اسرائیل کے واقعات ہیں، شریعت کے احکامات ہیں، عبادات کے بارے میں بات کی گئی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دیکھیں ابھی تک یہ کاؤنٹ کریں کتنے ٹاپکس ہو گئے۔ پھر جہاد کی بات کی گئی ہے، قصاص کی بات کی گئی ہے، نکاح، طلاق اور خاندانی قوانین پہ بات کی گئی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پہ بات کی گئی ہے، سود کی حرمت، صبر اور تقوی پہ بات کی گئی ہے، قبلہ کی تبدیلی پہ بات کی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے ٹاپکس ہیں جو بھی میں نے نہیں لیے نام۔ تو اگر آپ لوگ لکھنے بیٹھیں تو دیکھیں ٹاپکس ہی کتنے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری کوشش رہے گی کہ ہم اس کو کمپلیٹ کریں رمضان میں، لیکن اگر نہ بھی ہو سکی تو جیسے آپ لوگوں کی ویکینڈ کی کلاسز ہوتی ہیں اور جو لوگ ریگولرلی لیتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہم سورہ بقرہ ہی پڑھ رہے ہیں اور تیسرے پارے پہ الحمدللہ ہم ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو کچھ ہو گئی تھوڑا سا انٹروڈکشن آف سورہ بقرہ۔ اب ہم اس کے فضیلت پہ بات کرتے ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی پڑھنا ضروری ہے۔ جب بھی کوئی سورہ، جب بھی کوئی چیز شروع کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں نا اس کا کیا فائدہ ہماری زندگی میں یا ہماری باڈی کے لیے یا ہمارے ذہن کے لیے۔ تو اسی طرح جب ہم قرآن مجید کا آغاز کرنے جا رہے ہیں یا ایک سورہ آج پڑھنے جا رہے ہیں، اس کے فوائد بھی دیکھے جائیں گے تو ہمیں اور موٹیویشن ملے گی اور خوشی ملے گی کہ اچھا ہم یہ سورہ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو صحیح مسلم کی حدیث ہے 780، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بے شک شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، شیطان ان گھروں سے ہی بھاگ جاتا ہے جہاں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کئی گھروں میں بڑی خاموشی سی ہوتی ہے، بڑی ڈپریشن سا ہوتا ہے، بڑا اسٹریس کا ماحول ہوتا ہے، بے سکونی سی ہوتی ہے، سناٹا سا ہوتا ہے، جیسے قبرستان میں ہم جائیں تو ایک دم دل عجیب سا ہو رہا ہوتا ہے نا، گھبرا رہا ہوتا ہے۔ کسی گھر میں آپ اکثر انٹر کریں گے نا تو اس گھر کا ماحول ایسا ہوتا ہے، تو اس گھر کے ماحول کو ایسے اللہ تعالیٰ نے، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشبیہ دی ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان یعنی بے سکونی نہ بناؤ، وہاں پہ سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے تو کیا ہوگا، سارے شیطان گھر سے بھاگ جائیں گے۔ اب وہ شیاطین جو ہے وہ اصل شیاطین بھی، اور اگر کوئی انسانوں کی صورت میں آپ کی زندگی میں ایسا کر رہا ہے یا کوئی آپ کی زندگی میں زہر گھول رہا ہے، کچھ بھی، آپ کا دماغ بھی ہو سکتا ہے نا، ہمارے دماغ بھی اکثر ہمیں بہت غلط ٹریک پہ لے جاتا ہے، تو کیا ہوگا، سورہ بقرہ سے یہ سب کچھ انشاءاللہ دور ہو جائے گا۔ پھر ایک اور اس کی فضیلت یہ ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 804 ہے، قرآن پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت یعنی سفارش کرے گا۔ دو روشن صورتیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے دو بادل یا دو سایہ دار چیزیں یا پرندوں کے دو جھنڈ، اور اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی۔ کس چیز کے لیے جھگڑا کریں گی؟ مسلمانوں کے لیے جو سورہ بقرہ پڑھتے ہیں ان کی بخشش کے لیے جھگڑا کریں گی، جیسے کہ ایک کورٹ میں جب لائر ہے وہ آپ کے لیے جھگڑا کرتا ہے۔ تو اتنا فائدہ ہے ہمیں سورہ بقرہ پڑھنے کا۔ پھر ایک اور حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث نمبر یہ بھی 804 ہے، ٹھیک ہے، اس میں دو کانٹیکسٹ آ جائیں گے، تو اس میں یہ سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا حاصل کرنا برکت ہے، یعنی
حاصل کرنا کیسے؟ اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کا فہم لینا، اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا، یہ ہوگا برکت ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کا چھوڑ دینا حسرت ہے، ریگریٹ ہے، گلٹ ہے، کمی ہے، اور باطل پرست جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یعنی اگر کسی کو یہ خدشہ ہے، بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے نا، ہم پہ جادو کرا دیا گیا ہے، ہمارے پہ یہ مسئلہ ہے، ہمارے گھر میں یہ مشکل ہے، یہ پریشانی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حل دے دیا قرآن مجید میں۔ سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، اور صرف تلاوت نہیں کرنی، اس کو گریب کرنا ہے، گراسپ کرنا ہے، اپنی زندگیوں میں لے کے آنا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ کچھ اور باتیں بھی ہم پڑھتے ہیں سورہ بقرہ کے بارے میں کہ یہ آپ کی زندگی میں ریفلیکٹ کرے گا کہ آپ کس مقام پہ کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کا جو پہلا ہی تھیم ہے نا، پہلا ہی ٹاپک آج ہم انشاءاللہ شروع کریں گے، اس میں نا 3 گروپس کا ذکر ہے۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کس گروپ میں آتے ہیں، آج سے ہی آپ نے شروع کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ 3 گروپس کا ذکر ہے، ابھی ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا نام لے کے، اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کی تعداد کے برابر، اللہ کی رضا کے مطابق۔ اللہ کی حمد ہے، اللہ کی ثنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ کا نام لے کے ہم شروع کرتے ہیں، تو ہم نے آج سے ہی شروع کرنا ہے سورہ بقرہ کے ریفلیکشنز کو اپنی زندگی میں انشاءاللہ تعالی۔ چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ ان کو کہا جاتا ہے حروف مقطعات، ٹھیک ہے؟ حروف مقطعات ہوتے ہیں جو انڈیویجول لیٹر، جن کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، اور ان کا جو ہے بہت ساری آرائیں ہیں ان کے بارے میں۔ مفسرین کا کہنا ہے ڈفرینٹ ڈفرینٹ، کوئی کہتا ہے کہ یہ اللہ کا نام ہے، کوئی کہتا ہے یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی نام ہے، کوئی کہتا ہے ان کا کوئی میننگ ہی نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ ان کا میننگ تو ہے لیکن ہمیں نہیں پتا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مطلب کوئی اس کے بارے میں نا مسند رائے نہیں ہے، یعنی ایبسولوٹ رائے نہیں ہے۔ تو ہم نے اتنا یقین رکھنا ہے کہ یہ جو ورڈز ہیں جو ڈفرینٹ سورہ کے آغاز میں ہم پڑھتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ نے اتارے ہیں ہم پہ، اور ان کا جو بھی مطلب ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، اور قرآن مجید میں کوئی بھی چیز بے معنی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس ہوپ، اس بیلیف کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، قرآن مجید وہ بلند رتبہ کتاب، وہ لفظ استعمال ہوتا ہے اس کی اہمیت کے لیے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے۔ قرآن مجید حالانکہ ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے پاس ہے، لیکن اس کی اہمیت کو کرنے کے لیے گرامیٹیکلی جو ہے وہ کا لفظ تب استعمال کیا جاتا ہے جب ہم کسی چیز کو شرف دے رہے ہوتے ہیں، عزت دے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ بلند رتبہ کتاب جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، 1% بھی شک نہیں، لا ریبہ فی، کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ فی ہی ہدل للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے اس میں ہدایت ہے، گائیڈنس ہے، راستہ ہے۔ تو جیسے ہم کبھی بھی کوئی بکس پڑھتے ہیں، ناول پڑھتے ہیں، کوئی بایوگرافی پڑھتے ہیں، کچھ بھی پڑھتے ہیں، شروع میں ٹائٹل پہ پریفیس ہوتا ہے یا رائٹر کے بارے میں لکھا ہوتا ہے، یا اکثر چیزیں لکھی ہوتی ہیں کہ اس میں شک کی گنجائش ہو سکتی ہے، غلطی کی گنجائش ہو سکتی ہے، اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ ہمیں میل کریں، ہوتا ہے نا؟ اس سے ہر بک کے شروع میں لکھا ہوتا ہے سم ٹائمز۔ لیکن اللہ کی کتاب کے شروع میں کیا لکھا ہے؟ سوچنے کی بات ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی جھوٹ، کوئی باطل نہیں ہے، اس میں سب سچ ہے۔ ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے۔ کتاب تو سب کے لیے آئی ہے، قرآن مجید تو سب کے ہاتھوں میں ہی آ سکتا ہے، ہر بندہ اس سے جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن رستہ کس کو ملے گا؟ ہدایت کس کو ملے گی؟ ڈرنے والوں کو، متقین کو۔ متقین کا جو لفظ ہے نا، ڈرنے والا، اس کا جو ڈیفینیشن ہے وہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ڈر سے، ایسا شخص اللہ کے ڈر سے جو گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کی رضا کی خاطر نیکیوں کو اپنا لیتا ہے، وہ ہوتا ہے متقی شخص، جو بچ بچ کے چلتا ہے۔ جب کانٹے دار راستے سے ہم گزرتے ہیں تو کیسے اپنا سوٹ بچا کے چلتے ہیں، کیسے اپنا ڈریس بچا کے چلتے ہیں، اسی طرح متقی جو شخص ہے نا، وہ جب زندگی گزارتا ہے تو وہ بچ بچ کے چلتا ہے کانٹے دار راستوں سے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے۔ جہاں اس کو شک بھی پڑتا ہے کہ یہاں سے مجھے اللہ کی ناراضگی پڑ جائے گی، تو وہ وہاں سے رستہ بچا لیتا ہے، یہ ہوتا ہے متقی شخص۔ پھر ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتے ہیں اس کتاب کے ذریعے، ٹھیک ہے؟ اب اس ایک آیت کے بارے میں بھی بہت کچھ ہے کہنے کے لیے، لیکن کیونکہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ سورہ بقرہ پڑھیں، تو میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جایا کروں گی، انشاءاللہ تعالیٰ کوشش رہے گی کہ جتنا ہو سکے اس کو ہم کریں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ متقین، ابھی میں نے آپ لوگوں کو تو ایک ڈیفینیشن بتا دی نا موٹی موٹی کر کے، اب ان کی صفات کیا ہیں؟
ڈرنے والوں کی، وہ اللہ تعالیٰ نے خود آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ ابھی ہم جو تھیم پڑھ رہے ہیں اس میں 3 گروپس آئیں گے. اب یہ پہلا گروپ ہے، ٹھیک ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ میں کس گروپ میں لائے کرتا ہوں، یہ آج آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے. تو پہلا گروپ ہے الذین یؤمنون بالغیب، وہ متقی لوگ، وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں غیب پر، ایمان رکھتے ہیں غیب پر. غیب میں کیا کیا چیزیں آ جائیں گی؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم دیکھ نہیں سکتے، ہم سن نہیں سکتے، ہے نا، ہم ٹچ نہیں کر سکتے، ہم ان کو فیل نہیں کر سکتے، لیکن ہم ایمان لاتے ہیں نا ان پہ. ہمیں پتہ ہے نا اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ابھی بھی سن رہے ہیں، ابھی بھی اوپر سے دیکھ رہے ہیں. کتنا پیارا احساس ہے یہ. پھر اور کیا چیز ہے غیب میں؟ فرشتوں پر ہم ایمان لاتے ہیں، کتابوں پر ہم ایمان لاتے ہیں، رسولوں پر ہم ایمان لاتے ہیں. اب رسولوں کو بھی تو نہیں ہم دیکھ سکتے نا، اب تو وہ ایگزسٹ نہیں کرتے. پھر آخرت پر ایمان لاتے ہیں غیب. آخرت بھی نہیں ہے نا میرے سامنے، ابھی نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے، پر میں یقین رکھتی ہوں. قیامت کے دن پہ یقین رکھتے ہیں. پھر تقدیر پہ ایمان رکھتے ہیں کہ جو بھی برائی میرے ہاتھ آتی ہے، جو بھی اچھائی میرے ہاتھ آتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے. تو یہ پہلی ان کی صفت ہے متقی لوگوں کی. پھر وہ قائم کرتے ہیں نماز کو، قائم کرتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، قائم کرتے ہیں. قائم کا مطلب ہے ڈیلی پڑھنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، ارکان کے ساتھ پڑھنا، اس کے تمام چیزوں کو پورا کرنا اچھے طریقے سے، کوئی بھی کمی نہ رہنا. یہ ہوتا ہے قائم کرنا. کیا ہم کرتے ہیں قائم؟ ہم ڈیلی روٹین میں، رمضان میں نہیں میں پوچھ رہی، ڈیلی روٹین میں پوچھ رہی ہوں. فجر کی نماز پڑھتے ہیں سارے، عشاء کی نماز پڑھتے ہیں سارے، اور اس کے ارکان پورے کرتے ہیں. نماز کا صحیح طریقہ ہمیں آتا ہے. ٹھیک ہے، تو چیک کرتے رہیں، اپنی ٹک باکس کرتے رہیں اپنی چیک لسٹ میں. پھر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا اللہ تعالیٰ نے، وہ خرچ کرتے ہیں. خرچ کرنا کہاں کہاں خرچ کرتے ہیں؟ زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہیں، اپنے والدین پہ خرچ کرتے ہیں. تو یہ ہے کیٹیگری متقی لوگوں کی. پھر والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور کیا کرتے ہیں وہ؟ اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو تمہاری طرف، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، قرآن مجید ان پہ آ رہا تھا نا ڈائریکٹ، تو اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہے. اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے. کیا کیا نازل کیا گیا؟ قرآن مجید، احادیث، سیرت، ٹھیک ہے، ڈیلی روٹین کی باتیں. اور جو آپ سے پہلے بھی نازل کیا گیا، ان سے پہلے کیا کیا نازل کیا گیا تھا؟ تورات، زبور، انجیل، اور بہت سے صحیفے بھی تھے، چھوٹی چھوٹی کتابچے بھی تھے. ٹھیک ہے، تو ہم ان پہ بھی مان لاتے ہیں. ہمیں یہ پتہ ہے کہ ان میں چینجنگز آ گئی ہوئی ہیں اور کافی تبدیلیاں آ گئی ہیں، تو ہم ان کے مطابق زندگی تو نہیں گزارتے، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں یقین تو ہے نا کہ وہ اللہ کی طرف سے آئے تھے، ہے نا، ہم یقین تو رکھتے ہیں الحمدللہ. اور کیا کرتے ہیں وہ؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں. تو الحمدللہ ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ایسا ہمیں لگتا ہے، پر یقین رکھنے کا میننگ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں. اگر آپ کو پتا ہو کہ آپ کے اگزامز ہیں اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، ٹھیک ہے، ہفتے بعد، اب آپ یقین اگر اس بات پہ رکھتے ہیں تو آپ اس ایک ہفتے میں پیپر کی تیاری بھی کریں گے پاس ہونے کے لیے. یہ نہیں کہ ہاں مجھے یقین تو ہے لیکن میں نے تیاری نہیں کرنی، دیکھی جائے گی پیپر میں، پھر پیپر میں تو فیل ہی ہوں گے نا. تو اگر ہمیں آخرت پر یقین ہے، اگر ہمیں قیامت پہ یقین ہے، تو ہم تیاری تو نہیں کر رہے، زندگی تو نہیں بدل رہے اپنی. تو یہ ہے سوچنے کی بات. ٹھیک ہے، جو بھی ہم پڑھیں گے نا اس کو اپنے اوپر ہم نے انشاءاللہ امپلیمنٹ کرنا ہے، کیونکہ یہ کتاب ہمارے لیے آئی ہے. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں. کون لوگ؟ جیسے جن کے اوپر ڈیٹیل آ گئی ہے، جو جو وہ کام کرتے ہیں آپ لوگوں نے لکھ لینے ہیں، اور انشاءاللہ ان کو کرنا ہے آج سے، انشاءاللہ اگر نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں وہی اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں، فلاح حاصل کرنے والے ہیں. کیسی کامیابی؟ کامیابی کیسی ہوگی؟ اصل کامیابی کیا ہے؟ اصل کامیابی دوزخ سے بچ جانا اور جنت میں چلے جانا اور اللہ کی رضا کو حاصل کر لینا، یہ ہے اصل کامیابی، نہ کہ دنیا کی کامیابی. ٹھیک ہے، دنیا میں اگر ہم کامیاب ہو بھی رہے ہیں فار ٹائم بینگ، لیکن اگر ہم آخرت میں کامیاب نہیں ہیں تو آپ مجھے بتائیں کیا وہ کامیابی ہے؟ وہ تو رسوائی ہوگی، نعوذ باللہ، ذلت ہوگی قیامت کے دن، استغفر اللہ. تو
انشاءاللہ تعالیٰ یہ سارے کرنے کے کام آپ لوگوں کے سامنے آ گئے ہیں. پہلا گروپ ہم نے ڈسکس کر لیا. دوسرے گروپ پہ آ جاتے ہیں. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے یا جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے آپ انہیں ڈرائیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان ہی لے کے آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے دوسرے گروپ کا ذکر کر دیا جو کفر کرنے والے ہیں، انکار کرنے والے ہیں. کفر کا میننگ ہوتا ہے انکار کرنا. کس کس چیز کا انکار کرتے ہیں کافر؟ اللہ کا انکار کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرتے تھے یا ابھی بھی کرتے ہیں، کتابوں کا انکار کرتے ہیں، قیامت کا انکار کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. کیسے ڈراتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ انتہائی شفقت، انتہائی پیار، انتہائی مخلصانہ رویے سے. اسٹل ان پہ کوئی فرق نہیں تھا. وہ ایمان نہیں لے کے آتے تھے کیونکہ وہ کہتے تھے ہم نے نہیں لے کے آنا تو نہیں لے کے آنا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے لیے تو برابر ہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. کیوں نہیں ایمان لے کے آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، سٹیمپ لگا دی ہے کہ بس انہوں نے نہیں ایمان لے کے آنا، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. کیوں ان پہ مہر لگ گئی؟ کیوں وہ ایمان نہیں لے کے آتے؟ کیوں وہ کوئی بات نہیں سنتے؟ کیونکہ جب ایک انسان انکار کرتا رہتا ہے، نافرمانی کرتا رہتا ہے، ایک کے بعد ایک گناہ کرتا رہتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ دل پہ کالا دھبا لگتا ہے. ایک لگتا ہے، پھر دو لگتے ہیں، پھر تین لگتے ہیں. ایسے انکار کرنے سے بار بار وہ لگتے رہتے ہیں اور دل کالا ہو جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ایسے دل پر مہر لگا دیتے ہیں. ایک حد تک ہی اللہ تعالیٰ انسان کو توفیق دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں. پھر دل تو ہوتا ہے جسم کے اندر، لیکن اس میں کوئی بات نہیں آتی. کانوں پر مہر لگ جاتی ہے، آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے. کان تو ہوتے ہیں، سنائی بھی دیتا ہے. ہمارے ساتھ بھی نعوذ باللہ کبھی کبھار ہوتا ہے نا کہ ہمارے آس پاس بہت اچھی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں قرآن کی، اللہ تعالیٰ کی، پر ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمارے کانوں پر مہر لگی ہوئی ہے. نعوذ باللہ ہمیں سمجھ ہی نہیں کچھ آ رہی ہوتی باتیں. ہمارے سامنے کبھی کبھار بہت اچھی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، آیات پڑھی جا رہی ہوتی ہیں، ہماری آنکھوں پہ لگتا ہے پردہ ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا حق کیا اور باطل کیا. نعوذ باللہ ایسا ہوتا ہے نا. تو یہ تب ہوتا ہے جب ہمارے گناہوں کا بوجھ اتنا زیادہ حاوی ہو جاتا ہے کہ ہمارے دلوں پر پردہ پڑ جاتا ہے، آنکھوں پر پردہ آ جاتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں کے لیے، ایسے کافروں کے لیے عذاب ہے بہت ہی بڑا، بہت عظیم. نعوذ باللہ عذاب ہوتا ہے ایسی تکلیف جو جسم پہ بھی آئے، جو ذہن پہ بھی آئے، فزیکلی اور مینٹلی. اب آپ دیکھیں ہمیں اکثر کبھی کوئی بیماری ہوتی ہے نا، بخار ہوتا ہے تو وہ صرف جسم پہ ہوتا ہے، ہمارے ذہن پہ نہیں اس کا کوئی مطلب اثر ہوتا. پھر بھی ہم کتنی تکلیف میں ہوتے ہیں. یا کبھی کبھار کوئی ایسی بیماری انسان کو ہو جاتی ہے جو صرف ذہن کی بیماری ہے، جیسے کسی کو ڈپریشن ہو جاتا ہے، انزائٹی ہو جاتی ہے، اسٹریس ہو جاتا ہے، اور بھی دماغ کی بیماریاں. جسم پہ نہیں کوئی بیماری آتی لیکن پھر بھی لگتا ہے کہ کوئی عذاب ہو گیا زندگی میں، اللہ معاف کرے. تو ان کے لیے تو ایسا عذاب ہے جو دونوں طرح کا ہوگا. ٹھیک ہے. اور بے شک یہ جو سورہ بقرہ ہے یہ مدینہ میں نازل ہوئی تھی اور اس دور کے مسلمانوں کے لیے، کافروں کے لیے، منافقین کے لیے آئی تھی، لیکن ہم نے آج اپنے اوپر دیکھتے رہنا ہے، اس کو چیک کرنا ہے. ٹھیک ہے، چیک اینڈ بیلنس کرنا ہے انشاءاللہ. اب آپ لوگوں نے دو گروپس پڑھ لی ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم تھرڈ گروپ پہ آنے والے ہیں اور سب سے زیادہ ڈراونا یہ گروپ ہے، بڑا ڈرنے والی چیز ہے. تو اب آپ لوگ دیکھیں اس میں کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں. منہ سے تو اقرار کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، پر ان کے دل ایمان نہیں لے کے آئے. منہ سے تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، ہمیں اللہ پہ بھی ایمان ہے، ہمیں آخرت پہ بھی ایمان ہے، ہم بڑا ڈرتے ہیں، پر ان کے دلوں میں ایمان راسخ نہیں ہوا. کون ہے یہ؟ منافقین، جو حدیث کا مفہوم ہے، جو قیامت کے روز سب سے نچلے درجے میں ہوں گے جہنم کے. اللہ معاف کرے. کیوں؟ کیونکہ ایک تو ہے نا کافر ہے جو منہ کھول کے کہتے ہیں ہم کافر ہیں، پھر ایک مسلمان ہے جو منہ کھول کے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ایک ہے جو بتاتے ہی نہیں ہیں اور اندر ہی اندر چھپا رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب سے گندی اور سب سے بری بیماری ہے اور اس کی کوئی معافی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، قیامت کے روز
ان کا بہت برا حال ہوگا۔ اور اسپیسیفکلی تو یہ ظاہری بات ہے، مدینہ کے منافقین کے بارے میں بات کی جا رہی تھی نا، اس دور میں کچھ ایسے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال بعد ہجرت کر کے مدینہ میں گئے، تو کچھ لوگوں نے ایمان جو ہے وہ لے آئے، لیکن پھر بعد میں ان کے دلوں میں منافقت آ گئی، تو وہ اب اوپر سے تو ایمان والے دکھتے تھے، اندر ان کے منافقت تھی، تو فائدہ اٹھانے کے لیے وہ مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا میں نے آپ لوگ کو تھوڑا سا بریف سی میں نے پس منظر دے دیا۔ آپ دیکھیں کیا اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں، یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو فریب دینا چاہتے ہیں، دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، حالانکہ یہ صرف اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، اور انہیں شعور ہی نہیں ہے۔ یعنی ان کو تو یہ لگتا ہے کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو۔ ٹھیک ہے، دوبارہ میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ اس زمانے میں منافقین جو تھے وہ فائدہ اٹھانے کے لیے وہ مسلمانوں سے ایسا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ تو اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، انہیں شعور ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دنیاوی میں زندگی میں ان کو تھوڑا بہت فائدہ مل جائے گا، لیکن قیامت کے روز جو ان کا حال ہوگا ان کو شعور ہی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا نا۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ کون سی بیماری؟ منافقت کی بیماری، منافقت کی بیماری، پھر شک کی بیماری، شہوات کی بیماری۔ شہوات کیا ہوتی ہیں؟ خواہشات کی بیماری۔ ٹھیک ہے، تو منافقین جو ہوتے ہیں نا ان کے دل میں خواہشات تھی نا زندگی کی، اور نعوذ باللہ اگر آج بھی کوئی منافقت کرتا ہے، آج بھی کوئی اوپر سے کچھ ہے اندر سے کچھ ہے، تو وہ کیا ہم کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، مگر اس کو تھوڑا سا کانٹیکسٹ میں لیں، اگر ہم کہیں نہ کہیں ہم بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اسی لیے بول رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم نے کسی سے فائدہ لینا ہوتا ہے یا کسی کے سامنے اپنی امیج اچھی رکھنی ہوتی ہے، اللہ معاف کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے دلوں میں بیماری ہے منافقت کی، شہوات کی، دنیاوی خواہشات کی۔ فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کی بیماری میں پھر اور اضافہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں کر دیا؟ ایسے نہیں ہم کہہ سکتے ناؤذ باللہ اللہ تعالیٰ نے ظلم کیا ان پہ۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو ڈھیل دیتے ہیں اور اگر وہ اپنی ڈھیل کا غلط استعمال کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس ڈھیل کو پھر بڑھا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت اگر کوئی ہلکی سی مانگتا ہے اس کو ہدایت ہی پھر بہت زیادہ دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی غلط رستے پہ چلنا چاہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتے ہیں اس کو۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ جب بھی ہم کسی بیماری کا علاج نہیں کرتے، فار ایگزامپل میرا گلا خراب ہے بہت زیادہ، مجھے انفیکشن ہوا ہوا ہے، میں اب اس کا علاج نہیں کر رہی، میں پرہیز نہیں کر رہی، تو میری بیماری بڑھے گی، آبویس سی بات ہے یہ۔ تو اسی طرح پھر اگر وہ اپنی بیماری کا علاج نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو بڑھا دیتے ہیں۔ اور منافقت کا علاج کیا ہے؟ قرآن سے جڑ جانا، نمازوں سے جڑ جانا، اللہ تعالیٰ کے خوبصورت انسانوں سے جڑ جانا جو اللہ والے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے اس زمانے میں انبیاء کرام تو نہیں آئیں گے، لیکن بہت سے اللہ کے پیارے لوگ تو موجود ہیں نا، جو آپ کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، میسج دیتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، تو پھر ان لوگوں سے جڑ جائیں۔ منافقت کی علاج اسی میں ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، تو منافقوں کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے، دردناک۔ ادھر دیکھیں ڈفرینٹ ورڈ یوز ہوئے ہیں، عذاب عظیم اوپر ہوا ہے اور یہاں علیم، دردناک، نعوذ باللہ۔ کیا ان کی کیا صفات ہیں ہم دیکھتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب بھی ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ کیسے فساد کرتے ہیں وہ؟ یہی سب سے پہلے تو اوپر جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کہیں کچھ کہتے ہیں کہیں کچھ کہتے ہیں، ان کے قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ دوسرا وہ کیا کرتے ہیں، جیسے ہم اگر اس دنیاوی کانٹیکس میں دیکھیں تو آپ دیکھیں گے نا کچھ انسان جو ہے وہ ایک سرٹین پوزیشن لینے کے لیے، لیڈرشپ پوزیشن لینے کے لیے بھی یا کہیں جاب لینے کے لیے بھی لوگ بڑے جھوٹ بولتے ہیں، بڑے پہلے دعوے کرتے ہیں کہ ہم ایسا کریں گے، ہم ویسا کریں گے، اور پھر جب وقت آتا ہے، جب ان کے پاس وہ پوزیشن آتی ہے تو وہ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ پھر جب ان کو سمجھاتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہی کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، نعوذ باللہ۔ ٹھیک ہے، تو منافقوں کی سب سے پہلی کیٹیگری میں ہم دیکھ لیں، پہلی صفت ان کی کیا ہے کہ وہ غلط کام کر کے اس کو مانتے نہیں ہیں۔ تو ہم نے دیکھتے جانا ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے، میں آپ لوگوں کو بار بار بتا رہی ہوں، دیکھتے جائیں کہ کیا کیا چیزیں اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، نعوذ باللہ ہم میں ہے۔ پھر سن لو، بے شک ہم المفسدون، یہی لوگ فساد پھیلانے والے، اللہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ اصلاح نہیں کرنے والے، یہ فساد پھیلانے والے ہیں، اور لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے، اس لیے وہ مانتے ہی نہیں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حق کیا اور باطل کیا ہے۔ چلیں اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، اور کیا کرتے ہیں،
اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اسی طرح ایمان لاؤ جیسے کہ اور لوگ ایمان لائے، جس سے پرانے دور میں منافقین کو کہا جاتا تھا کہ ایمان لاؤ جیسے کہ صحابہ کرام ایمان لائے ہیں، مکمل طور پہ دین میں داخل ہو جاؤ، تو پھر وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئے؟ وہ صحابہ کرام کو یا ایمان والوں کو بے وقوف سمجھتے تھے۔ کیوں بے وقوف سمجھتے تھے؟ کیونکہ جب دین میں ہم انٹر ہوتے ہیں، دین کو ہم اپنی زندگی میں ایڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، تھوڑا بہت دنیاوی زندگی کا کبھی کبھار نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے، آپ کو دنیا سے کبھی کبھار تھوڑا بہت کٹ آف ہونا پڑتا ہے، غلط محفلیں چھوڑنی پڑتی ہیں، آپ کی پرانی جو جاہلیت کی زندگی ہے اس کو چینج کرنا پڑتا ہے، اپنی عادات کو بدلنا پڑتا ہے، آپ کو دنیاوی زندگی کے اوپر آخرت کو پرائیورٹی دینی پڑتی ہے، تو سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کے فائدے کم ہو جاتے ہیں، تو پھر جو دنیا پرست لوگ ہوتے ہیں، جو دنیا کو زیادہ پرائیورٹی دیتے ہیں، ان کو لگتا ہے یہ تو بے وقوف ہے، یہ تو اپنا ٹیلنٹ ضائع کر رہے ہیں، یہ تو اپنی ڈگری ضائع کر رہے ہیں، اتنا پڑھ لکھ کے کیا کر رہے ہیں، قرآن پڑھنے لگ گئے ہیں، ناؤز باللہ قرآن سکھانے لگ گئے ہیں یہ لوگ، اور یہ تو جی یہاں پہ بھی نہیں جاتے، یہ تو یہ کام بھی نہیں کرتے، تو پھر ہم بھی ایسا کرتے ہیں نا اپنی زندگیوں میں، لوگوں کو جج کرتے ہیں، تو یہ بھی منافقت کی علامت ہے، وہ ایمان والوں کو بے وقوف سمجھتے تھے اور سمجھتے ہیں۔ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اب آپ دیکھ لیں، سن لو بے شک یہی لوگ بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے ہی نہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اصل بے وقوف منافق ہیں جو ایمان والوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، یعنی کہ جب ایمان والوں کی محفل میں جاتے ہیں تو بڑا ایمان والے بن جاتے ہیں، اپنا گیٹ اپ چینج کر لیتے ہیں، اپنی بول چال چینج کر لیتے ہیں، اپنی باتیں چینج کر لیتے ہیں، اپنے ٹاپکس چینج کر لیتے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں، یعنی کہ جو شیطان جیسے کہ بوڑھے لوگ ہو گئے، کافر ہو گئے، اس زمانے میں جو ان کے لیڈرز تھے ان کے پاس جاتے ہیں تنہائی میں، تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو منافقوں کی کیا چیز ہے کہ ان کے قول اور فعل میں تضاد ہے، ان کے دل میں کچھ ہے، زبان پہ کچھ ہے، جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اس کو اصلاح کا نام دیتے ہیں، اور ایمان والوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں، ایمان والوں کے ساتھ ایمان والے جیسے بن جاتے ہیں، اور پھر اپنے شیطانوں کے ساتھ جا کے ان جیسا بن جاتے ہیں، اللہ معاف کرے، نعوذ باللہ، اور یہ تو بہت کامن ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، ٹھیک ہے، تو دیکھنے کی بات ہے کہ ہم تو نہیں ایسا کرتے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ تعالیٰ ان کی ہنسی مذاق کا انہیں بدلہ دے گا، استغفر اللہ، اور ابھی تو وہ انہیں مہلت دے رہا ہے کہ یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو لوگوں کو پاگل بنا رہے ہیں، ان کو لگ رہا ہے کہ ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں زندگی میں، کہ کبھی کسی کے ساتھ ہے، کبھی کسی کے ساتھ ہے، جہاں فائدہ مل رہا ہے وہاں جا رہے ہیں، تو اگر اس کو کر کے ان کو لگ رہا ہے ہمیں فائدے میں ہیں ہم، وہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کا ہنسی کا بدلہ دے گا، ابھی تو انہیں مہلت دے رہا ہے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین، یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، یعنی کہ اتنا گھاٹے کا سودا کیا، قرآن چھوڑ کے دنیا کی محفل لے لی، اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کے دنیا کو چوز کر لیا، جنت کو چھوڑ کے دوزخ کا فیصلہ کر لیا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کی تجارت نے انہیں کوئی نفع نہ دیا، اور یہ لوگ راہ جانتے ہی نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ان کی تجارت کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اب اللہ تعالیٰ آپ کو آگے جو ہے نا دو مثالوں سے بھی سمجھائیں گے منافقین کا رول، ٹھیک ہے، مثال کیوں دی جاتی ہے؟ مثال اس لیے دی جاتی ہے جب ہم کسی بچے کو بھی کوئی کانسیپٹ سمجھانا چاہ رہے ہوتے ہیں فار ایگزامپل، تو ہم اس کو مثال دے کے سمجھاتے ہیں نا تاکہ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے، اور تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اپنے پیارے لوگوں کی طرح، پیارے انسانوں کی طرح خوبصورت مثالیں دے کے سمجھاتے ہیں تاکہ ہمیں اور اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ تو پہلی مثال ہے مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، پہلی مثال منافقوں کی، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، پھر جب اس آگ نے اس کے آس پاس کو روشن کر دیا تو اللہ تعالیٰ ان کا نور لے گیا اور انہیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا، انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا،
صرف 1 منٹ میں پانی تھوڑا سا پی لوں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، تو پہلی مثال میں ایسی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی. اب یہ اس شخص کی طرح جو بات ہو رہی ہے نا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے آگ روشن کی، یعنی کہ ہدایت کی روشنی، قرآن کی روشنی لے کے آئے وہ جہالت کے دور میں. ٹھیک ہے، پھر جب اس آگ نے ان کے آس پاس کو روشن کر دیا، یعنی کہ جہالت کے اندھیرے تھے، تاریکیاں تھیں، گمراہی کے اندھیرے تھے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی روشنی لے کے آئے، ہدایت کی روشنی لے کے آئے، تو کیا ہوا؟ ان کا آس پاس روشن ہو گیا. ٹھیک ہے، لیکن اب یہ مثال جو ہے نا، اس کا میننگ یہ ہے کہ جب اس دور میں کچھ لوگ ایمان لے آئے اور ان کے آس پاس روشن ہو گیا، لیکن اچانک ہی وہ پھر دوبارہ منافقت کی طرف چلے گئے، یعنی کہ حق کو مان کے، قرآن پڑھ کے، سمجھ کے وہ واپس چلے گئے. تو کیا ہوا؟ ان کا سارا جو آس پاس کی روشنی تھی وہ چلی گئی، تو اللہ تعالیٰ ان کا نور لے گیا. ٹھیک ہے، یعنی کہ کیونکہ انہوں نے خود انکار کر دیا نا ایک چیز سمجھ کے. ایک تو ہوتا ہے کہ سمجھ ہی نہیں آئی، ایک تھا کہ وہ ایمان لے آئے تھے کچھ اس دور کے مسلمان، لیکن پھر سمجھنے کے بعد، ایمان میں آنے کے بعد انہوں نے دوبارہ سے وہ مرتد ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا، پھر اللہ نے کیا کہ انہیں طریقوں میں ہی چھوڑ دیا، اندھیروں میں ہی، انہیں کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا، کیونکہ انہوں نے حق سمجھ کے اس کو اگنور کر دیا نا. تو کیا ہوا؟ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے گونگے اندھے ہیں، بس یہ لوٹ کر نہیں آئیں گے. اب بظاہر تو انہیں نظر بھی آتا ہے، وہ سنتے بھی ہیں، ان کے جو ہے وہ کان بھی ہیں، وہ بول بھی سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ بہرے گونگے اندھے ہیں، کیونکہ انہوں نے حق کو سمجھ کے، حق کو پڑھ کے، حق کو قبول کر کے چھوڑا ہے. استغفر اللہ. بہت ڈرنے کی بات ہے یہ. ہمارے اندر بھی ایسی بہت سی چیزیں ہیں نا کہ ہم نے بہت سارے احکامات پڑھ لی ہیں، لیکن نعوذ باللہ ہم ابھی تک عمل نہیں کر پا رہے ان پہ. تو اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا مانگا کریں اپنے لیے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، کیونکہ ایسے لوگوں کی معافی نہیں ہے. پھر ایک اور مثال سے اللہ تعالیٰ نے واضح کیا، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا ان کی مثال آسمان سے اترنے والی بارش کی طرح ہے. بارش جو ہے نا، وہی کے معنی میں آئی ہے یہاں، قرآن کی آیات. ان کی مثال آسمان سے اترنے والی بارش یعنی وحی کی طرح ہے، جس میں تاریکیاں اور گرج اور چمک ہے. یعنی تاریکیاں اور گرج اور چمک، تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو نام لیا، یعنی اس میں ڈراوے بھی ہیں قرآن مجید میں، احکامات بھی ہیں، اور ہوپ بھی ہے، امید بھی ہے، اچھی اچھی پازیٹیو باتیں بھی ہیں، ہے نا. ٹھیک ہے، سب چیزیں ہیں نا قرآن میں، ساری چیزوں کا ایک ہے وہ کانسیپٹ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین. یہ زوردار ترک کی وجہ سے، موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہے ہیں، حالانکہ اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں. اب اس کو تھوڑا سا میں سمپل کر کے آپ کو سمجھاتی ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ منافقین کی بات کر رہے ہیں اس دور کے، کہ جب قرآن مجید نازل ہوا تو ظاہری بات ہے، میں نے آپ کو بتایا اس میں احکامات بھی ہیں اور ڈرانے کی چیزیں بھی ہیں اور امید کی باتیں بھی ہیں. تو جب کیا ہوتا تھا کہ جب ان کو اپنے مطلب کی بات لگتی تھی تو وہ اس کو مان لیتے تھے، ایکسیپٹ کر لیتے تھے، فائدے مند. لیکن جب زوردار ترک کی وجہ سے، یعنی جب ان کو لگتا تھا یہ بات ہمارے فائدے کی نہیں ہے، یا اس سے ہمارا نقصان ہو سکتا ہے، یا ڈرنے کی کوئی بات ہے، تو کیا کرتے تھے؟ وہ کان بند کر لینا جیسے. ٹھیک ہے، سنتے ہی نہیں تھے، جیسے دھیان ہی نہیں دیتے تھے، یا وہیں رک جاتے تھے، آگے عمل ہی نہیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ موت کے ڈر سے، یعنی کہ کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہے ہیں، یعنی کہ ان کی مطلب کا اگر حکم نہیں آیا تو ان کو یہ لگتا ہے، انگلیاں ٹھوس رہے ہیں کہ چلو ہم بچ جائیں گے، ہم نے تو سنا ہی نہیں ہے، ہمیں تو کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. ٹھیک ہے، بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک کر لے جائے گی. حالت یہ ہے کہ جب کچھ روشنی ہوتی ہے، جو میں نے بھی آپ کو پر بات بتائی ہے نا، جب کچھ روشنی ہوتی ہے یعنی ان کے فائدے کی بات ہوتی ہے، اس میں چلنے لگتے ہیں، یعنی عمل کرنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے تو فائدہ ہو رہا ہے، یہ حکم لے لیتی ہوں میں. اور جب ان پر اندھیرا چھا گیا، جب ان کے مطلب کی بات نہیں ہوتی تو کھڑے رہ گئے، وہیں رک جاتے ہیں، نہیں نہیں یہ تو میرے مطلب کی بات نہیں ہے، اب میں نہیں دین پہ چل سکتی، ہر بات تو نہیں نا میں مان سکتی. ہم کرتے ہیں نا ایسے، ہمارا بھی عمل ایسے ہی ہے. اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں سلب ہی کر لیتا، چھین ہی لیتا، ان کو نظر ہی نہ آئے، ان کو کچھ سنائی ہی نہ دے. لیکن اللہ تعالیٰ مہلت دے رہے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ تو ہر شے پر قادر ہیں. تو کتنی ڈرنے کی بات ہے.
منافقین کے بھی پھر آگے اللہ تعالیٰ نے دو ایگزامپلس دے کے ہمیں سمجھایا، ٹھیک ہے؟ ایک مثال تو وہ تھی نا جب میں نے آپ کو بتایا کہ آس پاس روشن ہو گیا اور پھر وہ واپس چلے گئے اس میں. تو ناؤز باللہ یہ بھی بہت ہم کرتے ہیں کہ ہم اکثر دین میں آ کے پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں ایک دم، استغفر اللہ. اور دوسرا بھی ہم اکثر ایسا کرتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی فائدے کی بات لگتی ہے تو ہم اس کو لے لیتے ہیں، اور جب ہمیں کوئی ڈر کی بات لگتی ہے جس سے ہمیں لگتا ہے میری زندگی میں نقصان ہو جائے گا، میری دنیا میں میرا نقصان ہو جائے گا، تو ہم چھوڑ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہیں کہ اللہ ڈھیل دے رہے ہیں، اللہ چاہے تو آنکھیں اور کان سلب کر لیں، چھین لیں، اللہ ہر شے پر قادر ہے. الحمد للہ رب العالمین. 2 رکوع میں نے ٹارگٹ کیا تھا کہ میں آج کی کلاس میں کرواؤں گی، اور اللہ کا شکر ہے ہو گئے ہیں، مجھے لگ رہا تھا ٹائم کم ہوگا. تو دیکھیں ان 2 رکوعوں میں ہی کتنا کچھ آپ نے 3 گروہوں کے بارے میں پڑھا آج. اگر اپنے مائنڈ میں کرکس لے کے آئیں، کیا کیا آپ نے مین موٹی موٹی چیز پڑھی ہے. ایمان وال سب سے پہلے تو ہم نے یہ پڑھا نا، قرآن کا ٹائٹل پڑھا ہم نے، شک نہیں ہے اس میں کوئی، ڈیفینیٹلی بات ہے اس میں، جو جو ہے وہ سچ ہے. پھر ہم نے سب سے پہلے ایمان والوں کے بارے میں پڑھا ہے کہ وہ کیسے ہوتے ہیں، ان کی کیا کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں. ہم نے چیک کرنا ہے ہم سب چیزوں پہ آ رہے ہیں، اگر آ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے الحمد للہ. پھر ہم نے کافروں کے بارے میں پڑھا، ان کے بارے میں پڑھا کہ وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں. پھر ہم نے منافقوں کے بارے میں پڑھا، اور آپ دیکھیے سب سے زیادہ ڈیٹیل اللہ تعالیٰ نے کس کے اوپر رکھی ہے، کتنی زیادہ آیت اتاری ہے منافقین کے اوپر. اس کا کیا مطلب ہے کہ سب سے زیادہ جو لوگ ہیں شاید وہ کہیں نہ کہیں یہیں پہ لائے کر رہے ہوتے ہیں ہم میں سے بھی. اللہ تعالیٰ سے خیر اچھی امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے، لیکن الحمدللہ ہم نے موٹے موٹے کانسیپٹس گریب کر لیے ہیں. تو اب آج آپ لوگوں کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کلاس کے بعد ہی ابھی یہیں بیٹھے رہنا جہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اپنے فون پہ چاہے یا اپنے پاس کوئی نوٹ بک پہ لکھیں کہ میرے اندر ان میں سے کون کون سی، یعنی آپ یہ نہ دیکھیں کہ گروپ کا نام نہ لکھیں، بس آپ نے نا ساری جو آج ہم نے کریکٹرسٹکس پڑھی ہیں تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے میں یہ والی ہے، یہ والی ہے. منافقین کی جو پڑھی ہیں ان میں سے یہ ہے، یہ ہے، پھر پوری ایک لسٹ بنا لیں. اور پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں زیادہ کس کیٹیگری میں فال کرتی ہوں. تو اگر ہم ایمان والی کیٹیگری میں زیادہ آئیں گے تو بہت اچھی بات ہے الحمدللہ. اگر نعوذ باللہ کافروں والی میں آئیں گے تو ڈرنے کی بات ہے، اور اگر منافقین میں آئیں گے تو پھر تو بہت ڈرنے کی بات ہے، کیونکہ جہنم کا سب سے نچلا گرہ ہے ان کے لیے. تو آپ لوگوں کا یہ ہوم ورک ہے، آپ لوگوں نے ضرور کرنا ہے اور مجھے بھیجنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ میں نے آپ لوگوں کو اس لیے دیا ہے تاکہ ہم لوگ کنیکٹڈ رہیں اس کلاس سے، اور مجھے بھی پتہ چلتا رہے کہ اس کلاس کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو مجھے بھی پھر موٹیویشن ملے گی نا، بولنے کی، سمجھنے کی، سیکھنے کی، سکھانے کی. اور پھر آپ لوگوں کو بھی پتہ ہوگا کہ ہم کسی کو جواب دیں ابھی بھی، ویسے تو اللہ تعالیٰ کو ہم جواب دیں ہیں ہی ہیں، لیکن ہمارے نا سر پہ جب تک ڈنڈا نہیں آتا ہم کوئی کام نہیں کرتے. تو اسی لیے میں نے آپ لوگوں کو یہ ہوم ورک دیا. ابھی الحمد للہ کلاس میں 37 پارٹیسپینٹس اور سب کے نام مجھے شو ہو رہے ہیں. تو آپ لوگوں سے میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ یہ کام ضرور کریں گے. اور دیکھیں روزوں کی راتوں میں تو ہم لیٹ تک جاگ ہی رہے ہوتے ہیں، تو اگر ہم یہ کام بھی کریں گے اس کو اللہ کی رضا سمجھ کے انشاءاللہ تعالیٰ آرام سے لیٹ کے بھی فون پہ لکھ سکتے ہیں آپ لوگ، تو بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر دل کرے گا تو میرے ساتھ ضرور شیئر کریے گا. کوئی بھی یہاں جج نہیں کرتا کسی کو بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، سب ہی گنہگار ہیں لیکن سب اللہ تعالیٰ سے توبہ کے طلبگار ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس بات کے ساتھ دعا کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. صرف 1 منٹ رہ گیا، الحمدللہ ٹائم پہ سب کچھ ہو گیا.